بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کے ٹھیک سے صاف نہ ہونے کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم میں زہریلے اور گندے مادے جمع ہونے لگتے ہیں، جو کہ بہت ساری بڑی بیماریوں اور صحت کے مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں یا تو آپ کو روزانہ پخانہ نہیں آتا، اگر تو روزانہ پخانہ آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا، جس وجہ سے آپ کا پیٹ پوری طرح سے صاف نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے بہت ساری چھوٹی اور بڑی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھوٹی بیماریوں میں سر درد، جلد کا ڈھل جانا، بے رونق پڑ جانا، پھوڑے پھنسیاں نکل آنا، منہ سے بدبو کا آنا، بدہضمی کا رہنا یعنی کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، گیس رہنا، کھٹی ڈکاریں آنا اور پیٹ کا پھول جانا جیسے مسائل شامل ہیں، جبکہ بڑی بیماریوں میں جگر کا ڈیمیج ہونا، گردوں میں مسائل کا پیدا ہونا اور بواسیر جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس لیے اگر روزانہ صبح آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا تو اسے معمول سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ بے حد طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگے گا، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی بے شمار صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو منقہ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے منقہ ہی لینا ہے، منقہ کی بجائے کشمش نہیں لے لینی۔ منقہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے، جبکہ کشمش کے اندر بیج موجود نہیں ہوتا۔ یہ سائز میں بھی کشمش کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہلکا براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ منقہ قبض کا خاتمہ کرتا ہے، یہ آنتوں میں آنے والی ڈرائینس کو بھی دور کرتا ہے، آنتوں کی خشکی کو دور کرتا ہے اور آنتوں میں گڈ بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کے لیے بھی صحت مند ہے، آئرن اور وٹامن بی سے بھرپور ہوتا ہے، جسم میں خون پیدا کرتا ہے، جسم میں طاقت لاتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے معدے میں بڑھنے والی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پرانی سے پرانی کھانسی اور سانس کے مسائل کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی۔ سونف معدے میں ڈائجسٹو جوسز کو بڑھاتی ہے، جس سے کھایا گیا کھانا ٹھیک سے ہضم ہونے لگتا ہے۔ سونف ویسے بھی آپ کے پورے ہاضمے کے نظام کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے، منہ سے آنے والی بدبو کو دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، سانس کا نظام بہتر ہوتا ہے، پیٹ میں گیس بننے اور کھٹی ڈکاریں آنے جیسے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے سونف اور منقہ ہم وزن لے لینا ہے، یعنی جتنی مقدار میں آپ نے سونف لینی ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے منقہ بھی لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سونف کو ڈرائی روسٹ کرنا ہے، یعنی بنا تیل کے آپ نے اسے توے پر یا کسی برتن میں بھون لینا ہے، لیکن آپ نے اسے زیادہ ڈرائی روسٹ نہیں کرنا۔ ڈرائی روسٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا موئسچر وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے سونف کو کسی صاف برتن میں نکال لینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب سونف بالکل ٹھنڈی ہو جائے تو آپ نے سونف اور منقہ دونوں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو جتنی ہو سکے اتنی اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے۔ سونف اور منقہ کو گرائنڈ کر لینے کے بعد آپ کے پاس مکسچر تیار ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کے گھر میں دیسی گھی موجود ہے تو آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچ دیسی گھی شامل کر لینا ہے، لیکن گھر میں اگر دیسی گھی وغیرہ موجود نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی کھانا پکانے کے لیے کوکنگ آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کوکنگ آئل کو اپنے ہاتھوں پر مل لینا ہے۔ اب آپ نے اس مکسچر کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کر لینی ہیں۔ ان گولیوں کو آپ 1.5 یا 2 مہینے تک کے لیے بھی اپنی فریج میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ گولیاں اتنی بہترین اور طاقتور ہوتی ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ ہی استعمال کرنے سے آپ کو بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کا پیٹ کھل کر صاف ہونے لگتا ہے، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ان گولیوں کا استعمال آپ نے اس طرح سے کرنا ہے: اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ رہتا ہے تو آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد ایک گولی لینی ہے اور اچھی طرح سے چبا کر اسے کھا لینا ہے۔
لیکن اگر آپ کو زیادہ مسئلہ رہتا ہے، آپ کا پیٹ بالکل بھی صاف نہیں ہوتا یا شدید قبض رہتی ہے، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی ایک گولی کھانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبح کھل کر پیٹ صاف ہو جائے گا اور پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑے بوڑھے بچے تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ قبض کی علامات اور وجوہات: انتڑیاں فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کریں یا انتڑیاں عضلات کو روکنے لگیں، ایسی حالت کو قبض کہا جاتا ہے۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں گیس بڑھنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سی پیدا ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے، اور جب اس میں گندگی جمع ہو جاتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پہ اداسی اور بیزاری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سستی، کاہلی، آپ میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی، بواسیر جیسے موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض مثانہ، گردہ بھی قبض ہی کا شاخسانہ سمجھے جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں براز کے جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے شامل ہو کر دیگر جلدی امراض جیسے خارش، پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کے کیل، مہاسے اور الرجی کو بدن پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر لیکوریا اور مرد حضرات میں جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی حاملہ کی راہیں بھی قبض میں ہموار کرتی ہیں۔ جوڑوں کا درد اور کمر کا درد سب سے بڑا سبب بھی قبض بنتی ہے۔ مختصر یہ کہ طبی ماہرین قبض کی بیماریوں کو ماں کہتے ہیں۔ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لاتعداد بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سبزیاں، پھل، پھلوں کا رس اور ریشے دار غذاؤں کا بکثرت استعمال ہی قبض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ معدے سے تیار شدہ اشیاء کا متواتر استعمال بھی انتڑیوں کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ بعض دیگر امراض کی ایلوپیتھک ادویات کا متواتر استعمال بھی قبض کا باعث بنتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بیت الخلاء جانے کا معمول بھی آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست میں بیٹھنا، پانی کا کم استعمال کرنا، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت اور شراب نوشی بھی قبض جیسے موذی مرض کا سبب بنتے ہیں۔ بیکری مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور مصنوعی طرز پر تیار شدہ خورد و نوش کی اشیاء سے دور رہا جائے۔ اسپغول کے چھلکے کو روزانہ کھانے سے بچا جائے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی دودھ میں بادام، روغن اور چھلکا ملا کر استعمال کریں۔ گوشت کا ہمیشہ استعمال سبزیوں میں ملا کر کریں اور بھونی ہوئی غذاؤں سے بھی بچیں۔ شوربے والی ہنڈیاں پکائیں۔ پالک، ساگ، شلجم، بند گوبھی، کریلے، گھیا، توری، ٹنڈے اور گاجر میں سے کسی ایک کو روزانہ اپنے مینیو کا حصہ بنائیں۔ اس طرح کیلا، سیب، امرود، ناشپاتی، کھجور، انگور، ٹماٹر وغیرہ کو دن میں ایک بار کھانے کے ساتھ مناسب مقدار میں ضرور استعمال کریں۔ اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔